کچھ کہانیاں تفریح کے لیے نہیں ہوتی، کچھ مناظر وقت گزرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے، اور کچھ فلمیں فلم نہیں ہوتی، وہ اشارہ ہوتی ہیں، وہ پیغام ہوتی ہیں، وہ سچ ہوتی ہیں جو فائلوں سے نکل کر پردے پر بولنے لگتا ہے۔ یہ بھی کوئی صرف ایک بھارتی فلم نہیں، یہ ایک پالیسی ہے جو اب پردے پر بول رہی ہے۔ یہ ایک سوچ ہے جو خفیہ فائلوں سے نکل کر عوامی ذہنوں میں اتاری جا رہی ہے۔ اس سوچ کو بھارت میں ڈوول ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے۔ ڈوول ڈاکٹرائن کا اصول بالکل واضح ہے کہ دفاع سرحد پر نہیں، دشمن کے اندر گھس کر کیا جائے، یعنی پڑوسی ریاستوں کو اندر سے کھوکھلا کیا جائے، پراکسی نیٹ ورکس کے ذریعے نفسیاتی حملے اور انتشار کو قومی مفاد کا لبادہ پہنایا جائے۔ حال ہی میں ریلیز ہونے والی بھارتی فلم دھرندر اسی سوچ کی عکاسی ہے۔ یہاں خفیہ مداخلت جرم نہیں ہے، یہاں در اندازی دہشت گردی نہیں ہے، ریاستی سیبوٹاج جو ہے وہ ہیروازم کہلاتا ہے۔ اس فلم میں کراچی کو ایک آپریٹنگ فیلڈ بنا کر دکھایا گیا ہے اور پاکستان کے اندر گھسنے کو بہادری اور بھارت کی حب الوطنی قرار دیا گیا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ لاپرواہی نہیں ہے، یہ دانستہ منصوبہ بندی ہے، اور یہ منصوبہ صرف اسکرین تک محدود نہیں رہا۔ 2016 میں بلوچستان سے کلبھوشن یادو کی گرفتاری اسی ڈاکٹرائن کا ناقابل تردید ثبوت تھی۔ ایک سروس را آفیسر جس نے خود تسلیم کیا کہ وہ پاکستان میں بدامنی، انتشار اور دہشت گردی کے نیٹ ورک کا حصہ تھا، لیکن دھرندر میں یہ سچ غائب ہے، کیونکہ سچ بیانیے کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس لیے جرم کو ہیروازم میں بدل کر دکھایا گیا ہے اور خفیہ جنگ کو قومی فتح بنا کر بیچا گیا ہے۔ یہ فلم دراصل ایک غیر اعلانیہ اعتراف ہے کہ بھارت کھلی جنگ لڑنے کی سکت نہیں رکھتا، کیونکہ جب بھی حقیقی میدان میں مقابلہ ہوا، نتیجہ اس کے حق میں نہیں رہا، اور جب میدان میں ہار یقینی ہو تو جنگ کہانیوں میں لڑی جاتی ہے اور شکست کو فلمی فتح میں بدل دیا جاتا ہے۔ یہ سینما سافٹ وارفیئر ہے، یہ ٹینکوں، جہازوں اور توپوں کی جنگ نہیں، یہ ذہنوں، سوچوں اور تصورات پر حملہ ہے۔ یہ ریاستی ڈاکٹرائن کو فلمی ہیروز کے ذریعے نارمل بنانے کی کوشش ہے، اور یہ فلم ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ بھارت کتنا طاقتور ہے، بلکہ یہ فلم بے نقاب کرتی ہے کہ وہ کتنا خوفزدہ ہے۔ جو قوم کھلی جنگ میں کھڑی نہ رہ سکے، وہ سازشوں میں پناہ لیتی ہے۔ جو میدان میں ہار جائے، وہ اسکرین پر خود کو فاتح دکھاتی ہے۔ ڈوول ڈاکٹرائن سرحد پار بہادری نہیں، بلکہ پیٹھ پیچھے وار کا اعتراف ہے۔ اور کلبھوشن یادو کوئی فلمی کردار نہیں تھا، وہ حقیقت تھا، وہ ثبوت تھا، وہ اس پالیسی کا زندہ اعلان تھا۔ دوسری طرف پاکستان نے کبھی جارحیت پر فخر نہیں کیا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی اس پر جنگ مسلط کی گئی، اس نے صرف جواب نہیں دیا بلکہ دشمن کو اس کی حد بھی یاد دلائی۔ پاکستان فلموں میں جنگ نہیں لڑتا، لیکن میدان میں پیچھے ہٹنا بھی نہیں جانتا۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں، یہ خود اعتمادی ہے، یہ ضبط ہے۔ یہ یقین رکھو اور یاد رکھو، جو قوم حقیقت میں جیتتی ہے وہ فلموں میں اپنی فتح ثابت نہیں کرتی۔ یہی فرق ہے حقیقت اور کہانی کا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔